الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين في أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. محترم حضرات، یہ 22ویں پارے سورہ سبا کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے گمراہی، لوگوں کی گمراہی اور دین سے دوری کا ایک بہت بڑا سبب بیان کیا ہے. جبکہ دین اور ایمان کی دولت بھی اللہ رب العالمین کا محض فضل و کرم ہے. اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، اسے دنیاوی اعتبار سے بھی مالدار بناتا ہے اور دینی اعتبار سے بھی اسے ایمان سے سرفراز فرماتا ہے. لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، عام طور پر وہ خوشحال اور مالدار لوگ ہوتے ہیں. وہ اپنی مالداری کی وجہ سے اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے وہ چہیتے ہیں، ان کا اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا بلند مقام و مرتبہ ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں مال و دولت سے نوازا ہے. تو مال و دولت کی کثرت میں پھنس کر اور اس سے دھوکہ کھا کر اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ روش جو لوگ اختیار کرتے ہیں یہ انتہائی غلط روش ہے اور یہ یعنی ہلاکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا اور آگاہ کرنے والا بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں. یعنی اپنے خوشحالی میں مست تھے، مال و دولت کے نشے میں چور تھے. انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کر دی اور انکار کر دیا ان کا. کہا کہ تم لوگ فاقہ مست لوگ ہو، کمزور لوگ ہو اور تمہارے پاس میں مال و دولت نہیں اور دنیاوی وجاہت نہیں، تمہارے پاس میں عہدہ نہیں، کیسے تم اللہ کے رسول ہو سکتے ہو؟ ہم تمہیں کیسے مان لیں، تمہارے اوپر کیسے ایمان لیں؟ تو انہوں نے انکار کر دیا یہ کہہ کر. کیا کہا؟ قالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین. کہا کہ ہم مال و اولاد میں بہت بڑھے ہوئے ہیں. دیکھو اللہ نے ہمیں اتنے مال سے نوازا ہے، اتنے اولاد سے نوازا ہے، ہمیں معاشرے میں خوشحال بنایا ہے. گویا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ جس طرح سے دنیا میں اللہ رب العالمین کا ان کے اوپر انعام ہے، اسی طرح سے آخرت میں بھی وہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندوں میں سے ہوں گے. کہا کہ دنیا میں بھی ہم خوشحال ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں اگر دوبارہ زندہ کیے گئے، اٹھائے گئے تو ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. تو جو عذاب کا وعدہ کر رہے ہو یہ سچ وعدہ نہیں ہے. یا تو سیدھے سے دوبارہ اٹھائے جانے کا ہی انکار کر دیتے تھے یا پھر یہ کہتے تھے کہ جیسے دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے اسی طرح آخرت میں بھی ہم اس کے مقرب بندوں میں سے ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی اعزاز اور وجاہت یہ اللہ رب العالمین کے ہاں کسی کے بلند مرتبہ ہونے کا معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاں بلند مرتبہ ہونے کا معیار یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے. کہا کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرا پروردگار ہے، میرا رب ہے، وہ روزی دینا اس کے اختیار میں ہے. جس کی روزی کو اللہ چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اس کو بہت وسیع رزق دیتا ہے، اور جس کی روزی اللہ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے.
تو روزی دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کے زور بازو کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں کتنے پڑھے لکھے اور باصلاحیت ہنرمند لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، ڈگریاں لے کر اور تجربہ لے کر وہ دھکے کھا رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں، اور کم پڑھے لکھے لوگ یا ان پڑھ لوگ وہ خوشحال ہیں۔ آپ معاشرے میں دیکھیں گے بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑی بڑی ملیں اور کارخانے اور کمپنیاں آپ دیکھیں گے کہ ان کے مالک اس میں کام کرنے والے لوگوں سے کم پڑھے لکھے، ان کے کمپنی میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، مینیجر ہیں اور دوسرے عہدوں پر اور دوسرے کام کرنے والے، وہ صلاحیت میں بہت بڑے، ڈگری میں بہت بڑے ہیں، لیکن وہ نوکر ہیں، ان کو ماہانہ بدھی ہوئی تنخواہ ملتی ہے، اور مالک اتھاہ جو ہے مال کماتا ہے، جتنا نفع ہے وہ مالک کا ہوتا ہے۔ تو یہ روزی کا انتظام اللہ نے کیا ہے، تعلیم سے اور صلاحیت سے اور روزی میں اور کمائی میں کوئی تلازم اور کوئی تناسب نہیں ہے کہ جو آدمی پڑھا لکھا ہو یا جو باصلاحیت ہو اسے زیادہ روزی ملے اور جو کم پڑھا لکھا ہو اسے کم روزی ملے۔ اللہ کی ہے یہ معیار ہے۔ یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دنیا میں اسے دے دیتا ہے، اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر روزی مل رہی ہے، اگر ان کی کمائی ہو رہی ہے، اگر وہ ترقی کر رہے ہیں تو اس میں ان کے صلاحیت، ان کی ذہانت اور ان کے جو ہے کوششوں کا دخل ہے، جبکہ سب چیز اللہ رب العالمین کے توفیق سے اور اس کے فیصلے سے ملتی ہے۔ تو بتا دیا کہ روزی دینا اور اس میں کشادگی کرنا اور تنگی کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور فرمایا کہ وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ کہنے کہ تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے قریب نہیں کریں گے۔ مال و اولاد کی کثرت یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بزرگی اور فضیلت کا معیار نہیں ہے، یہ جو ہے اللہ کے قریب نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ الا من آمن وعمل صالحا، ایمان لا کر عمل صالح کر کے۔ جو مومن ہوگا اللہ پر ایمان رکھے گا، جس کا عمل درست ہوگا، ایمان اور عمل صالح دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات بتائی گئی ہے۔ صرف ایمان کا دعویٰ کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کے دعوے کے ساتھ ساتھ اس کی تصدیق عمل سے ہونی چاہیے۔ حرام و حلال کا پاس و لحاظ کر کے، جائز و ناجائز کا خیال کر کے، اللہ نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان کی پابندی کر کے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان چیزوں سے بچ کر اللہ کی رضامندی کے لیے انسان یہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو جو ایمان لائے، جو نیک عمل کرے گا، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، ایسے ہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دے گا، انہیں اللہ تعالیٰ بڑے نعمتوں سے نوازے گا، اور ان کے اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صلہ دے گا۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ عَامِلُونَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، ان کے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں ان کا ثواب اور بدلہ بڑھا چڑھا کر دے گا، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و امان کے ساتھ ہوں گے۔ وہ مرنے کے بعد جب قیامت قائم ہوگی، حشر نشر ہوگا، اس کے بعد حساب کتاب کے بعد وہ جنتوں میں ہوں گے، ہر قسم کے خوف سے وہ معمون ہوں گے، انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ان کی جو نعمتیں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور جو لوگ ہمارے آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کی آیتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، جو عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کو جھٹلاتے ہیں، انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ دنیا کی خوشحالی انہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اللہ کے احکام کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ خوشحال ہے اور نعمتیں اس کے دامن میں بھری ہوئی ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کا چہیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے استدراج ہے، یہ ڈھیل اور مہلت ہے۔ جب اللہ کی رسی ٹائٹ ہوگی، اللہ کی رسی جب سخت ہوگی تو پھر اسے کہیں سے بھی پناہ ملنے والی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، یقول ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کی روزی کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اسے چاہتا ہے وسیع روزی سے نوازتا ہے، جس کی روزی کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس دنیا کی خوشحالی اور اس دنیا کی تنگ حالی سے انسان کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔
جو تنگ حال ہے وہ یہ نہ کہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آزمائش میں ڈال رکھا ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، بد دل نہ ہو، اللہ رب العالمین سے بدگمان نہ ہو، نیک عمل کرتا رہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہترین جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ فرمایا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، اللہ کے راستے میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں دے گا، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں انسان جو مال خرچ کرے گا اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اسے اس کے مال میں برکت دے گا، اس کے مال میں اضافہ اور بڑھوتری کرے گا اور اس کا بہترین صلہ آخرت میں اسے دے گا۔ زکوٰۃ کے معنی ہی آتے ہیں بڑھوتری اور اضافے کے، تو جو مال جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اس مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ مال اس کے لیے مفید ہوتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ رب العالمین بہترین روزی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین پر اعتماد اور بھروسہ کریں اور اللہ نے جو کچھ نعمت اپنے ہمیں دے رکھی ہے اس میں سے بقدر استطاعت خرچ کرتے رہیں۔ جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ فرض جو ہے اس کو ادا کرے، خوش دلی کے ساتھ ادا کرے، اسی میں ان کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اور اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو بھی وہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیتا رہے، نفلی صدقات و خیرات کرتا رہے، اس سے اسے فائدہ حاصل ہوگا، اس کے مال میں برکت حاصل ہوگی، اس کے دل کو کشادگی حاصل ہوگی۔ تو یہ چند آیتیں ہیں جن میں ہمیں جس سے نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے کہ دنیاوی آرام و آسائش اور دنیا کی نعمتیں ملنا یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بلند مرتبے کی کوئی گواہی اور گارنٹی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاں بلند مرتبہ اس کا ہوگا جو ایمان رکھتا ہو، جو عمل صالح کرتا ہو، اور یہی انسان کے لیے جو ایک بہترین توشہ ہے اور اسی پر کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور عمل میں پختگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہمیں سرشار کرے اور ہمارے دامن کو بھر دے، دنیا میں بھی اپنے خوش نصیب بندوں میں شامل کرے، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی